اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، میں گزارش کروں گا جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ نام مولا پلیز فرش عزا پہ آ جائیں، اور اگر جعفر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ ممبر پہ آ جائیں حدیث قصہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله أعبط من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا كرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو معه لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيع ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب تعزن لي أن أهبط على الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيع ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام وزم الله فزنا وسعدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على صلوات. بھارتی کو صلوات. ماتم
شہید کربلا ماتم شہید کربلا کا ثواب ہے ماتم شہید کربلا یہ سنت جناب یہ سنت جناب رسالت مآب ہے ماتم شہید کربلا اے موت ذرا سینہ اکبر تو دیکھ لے اے موت ذرا سینہ اکبر تو دیکھ لے کس حال میں کس حال میں رسول خدا کا شباب ہے ماتم شہید کربلا دو گھونٹ کا سوال کیا تھا صغیر نے دو گھونٹ کا سوال کیا تھا صغیر نے حرمل تیری میان سے حرمل تیری میان سے ایک ایسا جواب ہے ماتم شہید کربلا صلوات صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیے محمد والے. میں سجاد کے گھر جل گئے سارے میں سجاد
جل گئے سارے سب ٹوٹ گئے زینب مستر کے سہارے سب ٹوٹ گئے زینب مزتر کے سہارے آغوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے بھیا تیرے بازو مجھے رستے میں ملے ہیں بھیا تیرے بازو مجھے رستے میں ملے ہیں یہ کیا ہے یہاں تم ہو وہاں بازو تمہارے یہ کیا ہے یہاں تم ہو وہاں بازو تمہارے آغوش میں سجاد کے گھر گھوڑے کے قدم تھام کے کہتی تھی سکینہ گھوڑے کے قدم تھام کے کہتی تھی سکینہ بابا ہو مجھے چھوڑ چلے کس کے سہارے بابا ہو مجھے چھوڑ چلے کس کے سہارے آغوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے خط لکھتی ہے شکووں کے اسے کون بتائے خط لکھتی ہے شکووں کے اسے
بتائے تو لٹ گئی سغرا تیرے بھیا گئے مارے تو لٹ گئی سغرا تیرے بھیا گئے مارے آغوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہے مرزا بھائی سودی بھائی جی ہیں آپ لوگ پر محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے مل کے محمد وآل. یہ سوچتا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا گلے کے تاکنے عابد کو کیا جھکانا تھا. گلے کے تاکنے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رو
لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا جو ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد، جو ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش کروں گا سجاد بھائی سے کہ مولا کی بارگاہ میں آ کے سوز پیش کریں، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے،
جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درار رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درار رہتا ہے۔ شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے اے بہن کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے اے بہن نہ کھلا رہتا ہے۔ رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی، رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی،
فارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ صلوات صلی اللہ بر محمد محمد سلام۔ ایک نیزے پیردا تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیزے پیردا تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، بہن کی چادر کا سایہ بھائی پر پڑتا رہا، آگ تو خود بجھ گئی تھی، رات کو خیام کی، آگ تو خود بجھ گئی تھی، رات کو خیام میں پر جگر عابد کا ساری زندگی جلتا رہا، ایک نیزے پیردا تھی، کیا تم ہی اکبر ہو جس کی منتظر ہے ایک بہن، کیا تم ہی اکبر ہو جس کی منتظر ہے ایک بہن، جا کے ہر ایک لاش سے قاصد یہی کہتا رہا، جا کے ہر ایک لاش سے قاصد یہی
کہتا رہا جانے کیسا غم دیا بازار نے سجاد کو جانے کیسا غم دیا بازار نے سجاد کو عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا لاشائے عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شمر نے لاشائے عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شمر نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہنستا رہا ایک نیزے پہ ردا تھی صلوات جزاک اللہ خیر خان صاحب. عزیزان گرامی قدر، محسن دین الہی، شہید انسانیت، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ذبح عظیم کے حوالے سے پوری دنیا میں جو پہلا عشرہ منایا جاتا ہے، آج ہم سب لوگ فرش عزا پہ اس عشرہ اولیٰ کی 11ویں مجلس برپا کر رہے ہیں. کل عشرہ اول کی آخری مجلس ہوگی، کل 12 محرم الحرام کو، اور اس کے بعد دوبارہ در عباس اہل بیت سینٹر آن لائن ہفتہ وار مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز آپ سب مومنین و مومنات کے تعاون سے جاری رکھیں گے. اور اس کے بعد بہت سے معجزات کی حامل ایک شبیہ تابوت جو ہر سال پوری دنیا میں برآمد ہوتا ہے، اور شیعہ سنی مسلمان اس شبیہ تابوت پہ اپنی منتیں اور مرادیں چڑھاتے ہیں اور مانتے ہیں، اور سب کی دعائیں پروردگار عالم اس شبیہ تابوت کے سید سجاد کی قربانی کے صدقے میں سب کی مرادیں پوری کرتا ہے. وہ تابوت انشاءاللہ العزیز در عباس اہل بیت سینٹر پہ اس برس 13 سپٹمبر بروز اتوار کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک 8:30 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی. قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ وہ مظلوم حسین مظلوم کے اس عظیم بیٹے کی یادگار کو منانے کے لیے
اس کے شبیہ تابوت کو اٹھانے کے لیے آپ 13 سپٹمبر کو اسی طرح اس مجلس عزا کو رونق بخشیں. انتہائی شکریہ. میں تمام مومنین کا، تمام والنٹیئرز کا، اپنی طرف سے متولی درگاہ جناب علی اسد شاہ صاحب کی طرف سے، آپ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے ہر حوالے سے تعاون فرمایا ہے اور ان مجالس کو یادگار بنایا ہے، پروردگار سے دعا گو ہوں. آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں درخواست گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ ملک وسیم عباس صاحب سے کہ وہ فضائل و مناقب و مصائب اہل بیت بیان کے لیے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات. بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بار دیگر صلوات. اپنی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود بھیجئے گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد آپ تمام مومنین و مومنات جو آج اس فرش عزا پر موجود ہیں، خدا سب کی عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں ختم ہوں، زندگیوں میں آسانیاں خداوند متعال تقسیم فرمائے. آج کی مجلس کے اسپانسر جناب نعیم علی گوہر صاحب اور ان کی فیملی کے تمام حوائج شرعیہ کو خدا پورا فرمائے. ان کے مرحومین کی مغفرت ہو کہ اولادوں کو خدا نیک اور صالح فرمائے. ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مصیبت، آفات و بلیات سے خدا محفوظ و مامون رکھے. ان کی نسلوں میں سلسلہ عزاداری جاری و ساری رہے. دنیا کے جس جس کونے میں عزاداران اہل بیت محمد موجود ہیں خدا سب کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رکھے. ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو. ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدا امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.
مومنین، آج آپ کی خدمات میں جو گزارشات انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا ہسٹری میں تھوڑا جا کر دیکھیں کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں. چونکہ اس کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس ہو رہی ہے چونکہ آج 1400 سال کے بعد کچھ ایسے بدبخت انسان آج بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہیں جو یزید کے منحوس، تاریک اور ناپسندیدہ چہرے کو صاف ستھرا کر کے دکھلانا چاہتے ہیں. یہ اعجاز ہے کربلا کا واقعہ. خداوند متعال نے یزید ملعون کو کہ جو فاسق و فاجر تھا قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے. اس کا نام گالی بن گیا ہے. اب لاکھ کوئی کوشش کرے کہ یزید کو نیک اور شریف ثابت کرے، تاریخ گواہ ہے 1400 سال تک ہر شریف انسان نے، ہر باضمیر انسان نے یزید پر لعنت کی ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. اگر آپ اس میں میرے ساتھ ہیں تو لعنت بھیج دیں ذرا. بدقسمتی یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی تعصب موجود ہے. آج بھی کچھ ایسے جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، تعصب کی عینک آج بھی وہ پہنے ہوئے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو یزید کا کردار مثبت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کو اس طرح سے روشناس کرانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہمدردی آئے، اس کے لیے نرم گوشہ آئے، اس کے گناہ پر پردہ ڈالا جائے. اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، بہت سی تقاریر بھی کی گئیں، بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ شیعہ اور سنی مسلمان مل کر اس سازش کے خلاف برسر پیکار ہیں. چاہے وہ تحریری میدان ہو، چاہے وہ تقریری میدان ہو، شیعہ اور سنی دونوں اس نظریے کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ ایک بند باندھے ہوئے ہیں اور کبھی یہ اپنے اس منحوس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ یزید کو واقع کربلا سے بری الذمہ قرار دیں. اب توجہ فرما رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقع کربلا کیوں پیش آیا. اس کا ایک پس منظر ہے، تاریخ میں جانا پڑے گا. یہ اچانک سے کچھ نہیں ہوا کہ رجب میں باپ مرتا ہے اور بیٹے کو خلافت مل جاتی ہے. ایسے نہیں ہوا. یہ ایک پری پلانڈ کام تھا اور اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو پیچھے سے آ رہا ہے. اور یقیناً اگر تاریخ میں آپ ورگردانی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تعصب کی عینک اتار کر کریں، شیعہ اور سنی مسلمان بن کر تاریخ کا مطالعہ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ شیعہ اور سنی بن کر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ اپنے حق میں جو ہوگی وہ تو آپ کو اچھی محسوس ہوگی، جو آپ کے خلاف ہوگی وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. کتنے ایسے مورخین ہیں کہ جنہوں نے حقائق لکھے ہیں. خود آج ہی میں خلافت و ملوکیت مولانا ابو العالی مودودی کی میں پڑھ رہا تھا. کتنے ایسے حقائق ہیں جن سے شیعہ نہیں ہے وہ، لیکن حقائق سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے. اور اہل سنت کے بے شمار علماء ہیں کہ جنہوں نے بالکل من و عن کے جو حقائق ہیں وہ لکھے ہیں. اگر انسان تاریخ میں جائے اور دیکھے کہ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے. کیا یہ دو خلفاء کی جنگ ہے؟ کیا دو خلیفوں کی جنگ ہے؟ کیا دو اصحاب کے فرزندان کی جنگ ہے؟ یا یہ حق و باطل کی جنگ ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار دینے والے چاہتے یہ ہیں کہ اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو دفن کر دیا جائے. کوئی اس کو کریدے نہیں، کوئی اس کی تہ میں نہ جائے، کوئی جا کر دیکھے نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. یزید کون تھا؟ حسین کون تھا؟ یزید کا باپ کون تھا؟ حسین کا باپ کون تھا؟ یزید کا نظریہ کیا تھا؟ حسین کا نظریہ کیا تھا؟ یزید کے مقاصد کیا تھے اور حسین کے مقاصد کیا تھے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ جائیں. چونکہ جب آپ اس میں جائیں گے کہ دونوں کا کردار کیا تھا، دونوں کس کس گھرانے میں آئے، تو بہت سی چیزیں آپ پر روشناس ہو جاتی ہیں. دونوں کا سوچنے کا انداز کیا تھا، دونوں کی شخصیات کیسی تھیں، دونوں کی شخصیات میں دینداری کتنی تھی. جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اس نتیجے سے پہلے بھی آپ کو تاریخ میں ضرور جانا پڑے گا.
اور دیکھنا پڑے گا کہ تاریخی پس منظر کیا ہے. یہ واقعہ کربلا جو ہوا، یہ واقعہ کربلا میں کہ جس میں نواسے رسول کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، انتہائی بربریت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ بڑے بڑے نام نہاد مسلمان، بڑے بڑے فتویٰ دینے والے، بڑے بڑے قاریان قرآن، بڑے بڑے حفاظ قرآن کہ جنہیں قرآن ایسے یاد تھا کہ ایک ایک دن میں، بلکہ شاید آدھے آدھے دن میں پورے کا پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. جو وارث قرآن ہے اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی، اور ادھر قاریان قرآن قرآن کی قرأت کر رہے تھے. کیا یہ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ کون تھے اس طرف؟ کیا عیسائی تھے مارنے والے؟ کون تھے اس طرف؟ کیا یہودی تھے؟ مسلمان تھے، سب کلمہ پڑھنے والے تھے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. بلکہ تقریباً 21 اصحاب کرام خود موجود تھے اس 30,000 کے لشکر میں جو نواسے رسول کو قتل کرنے آیا تھا. اور بے شمار اصحاب کی اولاد بھی تھی، اصحاب کرام کی اولادیں. یہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے مارنے والے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ لشکر کیسا تھا، اس میں لوگ کیسے تھے. 21 اصحاب کرام خود موجود تھے بنفس نفیس، اور کتنے بڑے بڑے اصحاب کرام کی اولادیں موجود تھیں جو نواسے پیغمبر کو مارنے کے لیے آئے تھے. مثلا یہ عمر بن سعد کون تھا؟ جو مین کردار ہے واقع کربلا میں. عبید اللہ ابن زیاد کہ جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے یہ پورا پروجیکٹ نواسے پیغمبر کو شہید کرنے کا پورا پروجیکٹ اس نے کس کو دیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے پورا چارج عمر ابن سعد کو دیا تھا. سارے کا سارا جو اس جنگ کا کنٹرول تھا وہ عمر ابن سعد کے پاس تھا. اب یہ دیکھیے ذرا، یہ عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص. نواسے پیغمبر کو قتل کرنے والا کس کا بیٹا تھا؟ بولے نا ذرا. صحابی رسول کا، پیغمبر اکرم کے نواسے کو قتل کرنے والا عمر ابن سعد جو پورے واقعے کے پیچھے تھا، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سنان ابن انس کون تھا جو 30,000 کے لشکر میں شامل تھا؟ یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا. انس ابن مالک کہ جس سے بے شمار احادیث آج ہمارے پاس اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں. انس ابن مالک جو صحابی رسول، اس کا بیٹا قاتل سبت پیغمبر سنان ابن انس. اچھا آگے بڑھیے. یہ محمد ابن اشعث کون تھا جو قاتلان نواسے رسول تھا؟ یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا. اشعث ابن قیس کندی، بلکہ ایک بڑی شخصیت کا بھانجا بھی تھا شاید، یہ نام میں نہیں لیتا. کون تھے یہ؟ کیا غیر مسلم تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تھا انہوں نے؟ کیا پیغمبر کی احادیث نہیں آتی تھی انہیں؟ کیا تاریخ سے کوئی تعارف نہیں تھا انہیں؟ کیا بلائنڈ تھے؟ کیا انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ کیا انہوں نے کچھ سنا نہیں تھا؟ تو پھر کیوں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی؟ نواسے پیغمبر کو اتنی اچھا چلے، یہ تو جو مارنے آئے، یہ تو مارنے آئے. جو گھروں میں بیٹھے رہے وہ کون تھے؟ جو خاموش رہے. یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اور اس زیارت میں آپ کہتے ہیں نا کہ مارنے والوں پر بھی لعنت، ان کی حمایت کرنے والوں پر بھی لعنت، ان سے محبت رکھنے والوں پر بھی لعنت، اس قتل کو سن کر خاموش رہنے والوں پر بھی لعنت، اس قتل کو سن کر راضی ہونے والوں پر بھی. آپ کہتے ہیں نا کتنے تھے جو اس قتل کو سن کر خاموش بیٹھے رہے؟ کتنے تھے جو اپنے اپنے گھروں میں موجود رہے اور اس قتل پر راضی تھے؟ اور پھر جو ان کا حشر ہوا بعد میں وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. وہی صحابہ کرام کہ جو یہ قتل سن کر خاموش رہے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. بعد میں یہی یزید جب مدینہ پر حملہ آور ہوا اور واقع حرہ ہوا، جب ان صحابہ کی گردنیں کٹی تب انہوں نے شور مچایا. جب مدینہ پر اسی یزید نے حملہ کیا تھا. یزید کے 3 بڑے حملے ہیں، 3 بڑے حملے. ایک تو حملہ اس نے امامت پر کیا، 61 ہجری میں نواسے پیغمبر کو قتل کیا، ان کے خانوادے کو، ان کے بھائیوں کو، بچوں کو قتل کیا. سب سے پہلا حملہ اس نے امامت پر کیا. دوسرا حملہ اس نے نبوت پر کیا.
کہاں سے آپ کہتے ہیں یہ عاشق رسول تھا معاذ اللہ؟ کہاں سے آپ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کردار تھا اور خلیفۃ المسلمین تھا اور اس کی نامزدگی کر کے گئے تھے؟ دوسرا حملہ یزید عقیدہ نبوت پر کرتا ہے، نبوت پر کرتا ہے۔ 3 دن تک مدینہ المنورہ میں کہ جو شہر پیغمبر اکرم تھا، 3 دن تک مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندھوائے۔ پڑھے نا ذرا تاریخ، 3 دن تک یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہ ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی نہ اقامت ہوئی نہ نماز ہوئی۔ ایک شخص کہتا ہے میں چھپا جا کر جان بچانے کے لیے قبر پیغمبر کے ساتھ میں نے جا کر پناہ لی، قبر پیغمبر سے آذان و اقامت کی آواز آتی تھی، مجھے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ 3 دن تک گھوڑے بندھے رہے، گھوڑوں کی نجاستیں بھی مسجد میں ہوئی، اور اسی یزید ملعون نے 3 دن تک مدینہ کو اپنے پورے لشکر پر حلال قرار دیا۔ پڑھے تاریخ، 3 دن تک پورے مدینہ کو حلال، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی حلال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ اصحاب رسول رہتے تھے نا، اصحاب پیغمبر تھے۔ جب اس نے سب کچھ جائز قرار دیا، اصحاب نبی کی گردنیں کٹی اور جتنی بھی عزت و ناموس تھی سب پامال ہوئی۔ میں پردے میں رہ کر بات کروں گا۔ اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس یزید کے لشکر کے ہاتھوں پامال ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بھی جو نسلیں چلی وہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دوسرا حملہ نبوت پر کیا، حلال محمد کو حرام قرار دیا اور حرام محمد کو حلال قرار دیا۔ یہ عبداللہ ابن حنزلہ جو غسیل الملائکہ کا بیٹا ہے، جسے ملائکہ نے غسل دیا، کتنا بڑا مقام ہوگا، وہ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن حنزلہ کہ یزید نے اپنے دور میں محارم سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ بیٹی بیٹی نہ تھی، بہن بہن نہ تھی، ماں ماں نہ تھی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ شیعہ نہیں کہتا، کوئی شیعہ راوی نہیں ہے، کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا، کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ جو اہل بیت کے بہت قریب تھے۔ اہل سنت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ عبداللہ ابن حنزلہ کہ جسے ملائکہ نے غسل دیا تھا اس کے باپ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 رشتے کہ جو شریعت محمدی میں حرام ہیں یزید کے نزدیک حلال تھے۔ پھوپھی پھوپھی نہ تھی، ماں ماں نہ تھی، بہن بہن نہ تھی۔ پہلا حملہ امامت پر کیا، دوسرا حملہ نبوت پر کیا، اور تیسرا حملہ توحید پر کیا۔ یہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا، آپ امام کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نبی کو نہیں مانتا تھا۔ نبی کو مانتا ہوتا تو مسجد میں گھوڑے بندھواتا، نبی کو مانتا ہوتا تو مسجد کی بے احترامی کرتا، نبی کو مانتا ہوتا تو حلال نبی کو حرام اور حرام مصطفیٰ کو حلال کرتا۔ تیسرا حملہ، اور لوگوں کی عقلوں پر اس طرح سے پٹی بندی تھی، جس بندے کو اس نے بھیجا تھا نا، محمد نام کا بندہ، محمد بن اشرف غالباً، اس کو اس نے یہ چارج دیا تھا، یہ جو حملے ہوئے، جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، کیا مسجد نبوی کی حرمت کا تمہیں نہیں پتا، کیا خانہ کعبہ کی حرمت کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں تو عین عبادت کر رہا ہوں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس سے پوچھا کہ یہ عبادت کیسی، مسجد نبی پر حملہ عبادت، خانہ کعبہ پر حملہ عبادت، یہ کیسی عبادت ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 3 اطاعتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارا حاکم ہے، حاکم جو کہے وہ ماننا تم پر واجب ہے۔ ایسے عقل کے اندھے تھے جنہوں نے یزید کو خلیفہ مانا تھا۔ ایک درود پڑھیے گا محمد والے۔ کیسے لوگ تھے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ 3 طاقتیں تھیں جو استعمال ہوئیں۔ سب سے پہلے میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، پاور ان کے ہاتھ میں تھی، پروپیگنڈا میڈیا۔ آج کل بھی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ میڈیا بناتا ہے۔ میڈیا آپ کے برین کے ساتھ، آپ کے مائنڈ کے ساتھ، آپ کے دماغ کے ساتھ، آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کے تفکرات کے ساتھ ایک گھنٹہ اگر آپ لگاتار نیوز چینل دیکھیں، گھنٹے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں، آپ کا سوچنے کا انداز بدل چکا ہوگا۔ آج کل
آپ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل دیکھ لیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ کا سوچنے کا انداز. اسی لیے ہمارے ہاں ہر چیز جائز نہیں ہے. یہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں. یہ ان لمیٹڈ ڈیٹا دے کر بچوں کو بے فکر نہ ہو جائے کہ چلیں ہمیں کچھ نہیں کہتے، مصروف ہیں. دیکھیں وہ دیکھ کیا رہے ہیں. دیکھیں وہ میڈیا، وہ شیطان کے جو ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے، وہ شیطان جو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ شیطان کہ جو اپنی فکر ہمارے گھروں تک، ہمارے بیڈ رومز تک، آپ کے لیونگ رومز تک لا چکا ہے. کس طرح سے وہ بچوں کو برین واش کر رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں بچے ہمیں بادر نہیں کر رہے. ہم خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے. اپنی ڈیوائسز پر، اپنے لیپ ٹاپس پر، اپنے ٹیبلٹس پر لگے ہیں. بھائی لگے تو ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کون سکھا رہا ہے انہیں، کون ان کا دماغ بنا رہا ہے، کون ان کی سوچ کو بدل رہا ہے. اسی شہر میں ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے ایک کال آئی. ایک فیملی میٹر تھا، سید فیملی تھی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی. بیوی نے مجھے کال کی کہ مدد کریں. میں نے کہا بتائیں مسئلہ کیا ہے. تو وہ لڑکا کہ جو سید ہے، مسلمان ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ ایسی گفتگو کرتا تھا کہ میں نے تو اسے کہا کہ تمہارا نکاح فسخ ہو چکا ہے. جب ایک آدمی مرتد ہو جائے، ضروریات دین کا انکار کر دے، کوئی خدا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں، اور معاذ اللہ ائمہ کے خلاف گفتگو کرے، ضروریات دین کا انکار کرے، شریعت یہ کہتی ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. مرتد ہیں 2 طرح کے، ایک ہے مرتد ملی، ایک ہوتا ہے مرتد فطری. جو کافر ہو، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرے، مرتد ہو جائے، پھر کافر ہو جائے، پھر کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کافر مسلمان ہو گیا ہو، مسلمان ہو کر ضروریات دین کا انکار کرے، الٹی سیدھی بات کر دے جس سے دائرہ اسلام سے نکل جائے، پھر کافر ہو جائے. کافر ہو کر پھر دوسری بار کلمہ پڑھے، مسلمان ہو سکتا ہے. لیکن جو کافر، جو مرتد فطری ہے، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جس کے کان میں اذان و اقامت کہی گئی، جو مسلمان ماحول میں جس کی پرورش ہوئی، وہ مسلمان تھا. ایک زمانے میں میڈیا نے، ماحول نے، ارد گرد کی چیزوں نے دماغ پر اثر کیا، سوچ بدلی، ضروریات دین کا انکار کر دیا. سید ہے یا غیر سید، مومن ہے یا غیر مومن، دین کا انکار، ضروریات دین کا انکار، خدا کا انکار، نبوت و امامت کا انکار، نماز روزے کا انکار. تھا مسلمان، تھا مومن، تھا سید، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، سادات گھرانے میں پیدا ہوا. اب جب سب کا انکار کر دیا، شریعت کہتی ہے یہ ہو گیا مرتد، اور یہ ہے مرتد فطری. توبہ بھی کرے گا تو قبول نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اور یہ ایک مثال عرض کی ہے، ایسی سینکڑوں بتا سکتا ہوں. کیا اس میں میڈیا کا کردار ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے یا نہیں؟ کربلا کا واقعہ ایسے نہیں ہوا، برین واش کیا گیا تو لوگوں کو، جیسے آج میڈیا برین واش کر رہا ہے. پیسہ لگایا گیا تھا، لوگوں کو خریدا گیا تھا، ایمان خریدا گیا تھا، لوگوں کے ذہن بنائے گئے تھے طویل عرصے تک. علی کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ایک دن میں نہیں آئی. یزید کا باپ کیا کرتا تھا؟ اپنے زمانے میں، اپنی حکومت میں بچوں کو بکریوں کے بچے تحفتاً بھجواتا تھا. جاؤ فلاں کے گھر میں بکری کا بچہ دے، کہنا بادشاہ نے بھجوایا ہے، فلاں کے گھر میں دے. وہ بچے مانوس ہو جاتے. کس نے بھجوایا؟ بتایا جاتا کس نے بھجوایا، تو یقیناً جو آپ کو تحفہ دے اس کی محبت آپ کے دل میں، یہ فطری عمل ہے. جو آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، یقیناً ایک فطری عمل ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی. بچوں کے دلوں میں یزید کے باپ سے محبت پروان چڑھنا شروع ہوئی. کچھ دنوں کے بعد جب بچہ اس بکری کے بچے سے مانوس ہو جاتا، دوستی کر لیتا، انس ہو جاتا، سپاہیوں کو بھیجتا جا کر لے آؤ، رات کی تاریکی میں اٹھا کر چرا کر لے آؤ. سپاہی جاتے، رات کو اٹھا کر لے آتے. بچہ صبح دیکھتا وہ اس کا کھلونا تو ہے نہیں، بچہ روتا گریا کرتا، کون لے گیا، کدھر چلا گیا؟ بتایا جاتا علی نے اٹھا لیا ہے. دیا کس نے تھا؟ فلاں نے. اٹھایا کس نے؟ علی نے، تاکہ اس کی محبت دل میں آئے اور علی سے نفرت دل میں آئے. یہ جو کربلا میں نواسے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے تھے، کیا یہ ایسے ہی نہیں؟ یہ وہی نسل تھی جو جوان ہو کر کربلا میں نواسے پیغمبر کے مقابلے میں آئی تھی.
پیسہ لگا اہل بیت کے خلاف، لوگوں کو دیا گیا، خزانے کھول دیے گئے، ہم سے محبت کرو، ہمیں مانو، اقتدار ہمارا قبول کرو، میڈیا ان کا، پورا میڈیا لگا دیا گیا اہل بیت کے خلاف۔ 70 سال تک کتنا بڑا میڈیم ہے یہ آپ کا محراب و منبر، یہیں سے پیغام جاتا ہے نا۔ اس زمانے میں آپ کا یہ فیکس اور واٹس ایپ اور ای میل یہ تو نہیں تھا، کیا میڈیا تھا اس زمانے میں؟ یہی آپ کا منبر تھا، محراب تھا۔ 70 سال تک تقریباً 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا گیا، سب و شتم کیا گیا۔ دعائے قنوت میں جب تک علی ابن ابی طالب کو گالیاں نہ دی جاتی، نماز ہی ان کی مکمل نہ ہوتی تھی، نماز کا جزو قرار دیا گیا۔ علی کو برا کہو، علی کو برا بھلا کہو، اور بدقسمتی سے آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں۔ ابھی کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے سندھ سے ایک ویڈیو آئی ہے جہاں سے انتہائی جسارت کی گئی علی بن ابی طالب کے خلاف۔ پیسہ لگا، میڈیا لگا، افراد لگے، حکومت لگی، سرمایہ لگا، سارے کا سارا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض بھرا جائے، علی کی دشمنی بھری جائے، علی کی مخالفت بھری جائے۔ اور جب نواسے پیغمبر نے کربلا میں کھڑے ہو کر ایک سوال کیا تھا کہ بتاؤ تو صحیح میرے مقابلے میں آئے کیوں ہو، تنازع کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، کیا میں نے دین بدل دیا، کیا میں نے خدا کا انکار کیا، کیا میں نے رسول کا انکار کیا، کیا میں نے کتابوں کا انکار کیا، کیا میں نے حلال کو حرام قرار دیا، کیا میں نے حرام محمد کو حلال قرار دیا، بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، کیوں مارتے ہو؟ ایک ہی جواب تھا جو ادھر سے آیا تھا، بغض لعبیک، تمہارے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے اور مارتے تمہیں ہیں، بدلہ تم سے لیتے۔ کس کا بغض تھا؟ علی بن ابی طالب کا۔ کیا بگاڑا تھا علی نے ان کا؟ ذرا تاریخ میں جائیں، علی بن ابی طالب کے کارنامے جو ہیں، علی نے تو اسلام کی خدمت کی۔ اب اگر کسی کا باپ مرتا ہے اس خدمت میں تو علی تو دین کا کام کر رہے ہیں نا۔ یہ جنگ بدر میں جو 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر ادھر سے تھا، یہ ان کے بڑے بڑے سورما جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ معاویہ کا نانا، معاویہ کا ماموں، معاویہ کا بھائی، یہ سارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی، 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھا، اور اسی جنگ میں 4000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، اور 70 کافر اس میں مارے گئے تھے، جن میں یہ بڑے بڑے نام بھی تھے۔ اور جب یہ واپس گئے تھے تو مکہ والوں نے پوچھا تھا وہ کیا ہوا، ہمارے ماموں نے واپس نہیں آیا، ہمارے چچا نہیں آیا، ہمارا بھائی نہیں آیا، ہمارا باپ نہیں آیا، تو سب یہ کہتے تھے علی نے مار دیا، علی نے مار دیا، علی نے مار دیا۔ علی کا بغض لوگوں کے دلوں میں بھرنا شروع۔ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کل بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لیا جائے، کل بات کو یہیں سے آگے بڑھا کے اور ذرا اس کو ڈگ کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ حقائق کیا ہیں، یہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ میں سب کچھ لکھا گیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دشمن پھر یہ سازش کرنا چاہتا ہے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں یزید پر لعنت اللہ علیہ، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، بنو امیہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم آئے، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آیا، متوکل عباسی جیسا ظالم آیا، سینکڑوں سادات کو ایک ایک دن میں قتل کرایا گیا، زائر حسین کے ہاتھ کاٹے گئے، کبھی قتل کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ 2 زائر ہیں، ایک کو مارا جائے گا، ایک زیارت کے لیے جائے گا، یہ ذکر ختم ہو جائے۔ کبھی اس زمین کربلا پر ہل چلایا گیا کہ قبر کا نشان مٹ جائے، کبھی نہریں کھدوائیں گئی تاکہ پانی اس طرح سے جائے کہ قبر کو اڑا کر لے جائے، کوئی نشان نہ رہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ مٹانے والے مٹ گئے؟ آج نہ فقط یہ کہ عالی شان مزارات موجود ہیں، نہ فقط یہ کہ آج وہاں پر زائرین کا اجتماع ہے، بلکہ نام حسین ہر سال زیادہ لوگ قبول کرتے ہیں، پیغام حسین ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ قبول کرتے ہیں، اور ہر سال، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا 40 زیادہ عشاق حسین جا کر لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔
ایک نعرہ آپ بھی لگا دیں اگر. آج مجھے ساؤتھ کیرولائنا سے ایک میسج آیا کہ آپ کی ساری مجالس ہم نے سنی ہیں, ایک شکایت ہے. میں نے کہا فرمائیں. کہتے ہیں آپ کا مجمع بہت خاموش مجمع ہے. میں نے کہا یہ بھی ہمارا اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ خدا نے ہمیں خاموش مجمع. ایک درود بھیجے گا. تو انشاءاللہ کل بھی اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے اور تاریخ میں جا کر نتیجے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے. یہ یزید کو خلیفہ بنایا کس نے, کل اس پر گفتگو کریں گے. یزید کو خلافت دی کس نے اور کن اصولوں کے تحت دی. عبداللہ ابن زبیر جو ہے, یہ کچھ بڑے نام تھے نا جن سے بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور سید الشہداء نواسے پیغمبر. یہ چار بڑے نام تھے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ یہ بیعت کر لیں, باقی کوئی نہ بھی کرے تو ہم سنبھال لیں کہ ان چار سے بیعت لو. تو عبداللہ ابن زبیر نے جو ایک اصول دے دیا, اس نے کہا کہ بھئی دیکھو کیوں مجبور کر رہے ہو بیعت کے لیے. اس نے کہا کہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے, یہ عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں, اس نے کہا کہ اگر خلافت دینے والا اپنے بیٹے کو اگر تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسلام کا نمائندہ ہے تو پہلے تو وہ یہ بتائے کہ کس کی سیرت کو وہ فالو کر رہا ہے, تاکہ پتہ تو چلے نا کہ خلافت جو دے رہا ہے کس کو ایسے خلافت دیتے ہوئے اس نے دیکھا ہے اور آگے منتقل کر رہے. اس نے کہا کہ اگر کہتے ہو کہ حضور نے تو خلافت دی نہیں تھی, بغیر دیے چلے گئے تھے, اچھا حضور تو بغیر دیے چلے گئے تھے, تمہیں کس نے اختیار دیا کہ بیٹے کو خلیفہ بناؤ. حضور کے بارے میں تو یہ کہتے ہو نا کہ وہ تو اعلان ہی نہیں کر کے گئے, وہ تو چلے گئے. تو اگر حضور بغیر بتائے چلے گئے تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اپنے 36 سالہ بیٹے یزید کو خلیفہ بناؤ, جو فاسق بھی ہے, جو فاجر بھی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں کتنی, علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ یزید وہ تھا جو فاسق تھا, فاجر تھا. فاسق اور فاجر اسے کہتے ہیں جو علی الاعلان گناہ کرے, جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے. علی الاعلان شراب پیتا تھا, علی الاعلان محارم سے نکاح کرتا تھا, نکاح تو خیر کیا کرتا تھا, علی الاعلان گناہ کرتا تھا. تو ایسا بدبخت بیٹا کہ جس کے بارے میں اس زمانے کے لوگ, اس جب یہ بیعت کی بات ہوئی تو لوگ مدینہ سے شام آئے تھے یزید کو دیکھنے کے لیے کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اگلا خلیفہ کیسا ہوگا. ان کے یہ الفاظ اہل سنت علماء نے لکھے ہیں کہ انہوں نے جا کر بتایا کہ یزید کے جسے اس کا باپ خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ علی الاعلان شراب پیتا ہے اور سارا دن کتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا ہے. کیا اسلام اتنا مظلوم ہو گیا تھا کہ 50 سال کے بعد حضور کی خدمات کا صلہ یہ ملنا چاہیے تھا کہ وہ خلیفہ بنا دیا جائے جو سارا دن شراب بھی پی اور کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلے؟ کیا اسلام اتنا مظلوم ہے کہ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کو یہی کرتے دیکھا ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر تو رسول کو فالو کرنا ہے تو پھر تو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ, اور اگر بعد میں آنے والے خلیفہ کو فالو کرنا ہے تو انہوں نے تو اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی کو بنایا تھا, انہوں نے تو خاندان سے ہٹ کے کسی کو نامزد کیا تھا, تم اپنے خاندان میں سے کیوں؟ اور پھر وہ کہ جو بدبخت ترین ہے, علی الاعلان گناہ کرنے والا ہے. اور سید الشہداء نے جب بیعت کا تقاضا کیا, اس پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا, جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا تو سید الشہداء نے تعارف کرایا تھا مدینے میں, ولید کے دربار میں یہ کہا تھا کہ کس یزید کی بیعت مانگ رہے ہو فاسقون فاجرون شارب الخمر و قاتل النفس المحترمہ, جو فاسق ہے, فاجر ہے, شراب پیتا ہے اور نفس محترمہ کا قاتل ہے, علی الاعلان گناہ کرتا ہے وہ. اور اس طرف ہمیں نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, ہم تو خاندان نبوت ہیں, ہمارے گھر میں تو نبوت ہمارے گھر کی ہے. وہ معدن الرسالہ, رسالت کی کان ہم ہیں. وہ مختلف الملائکہ, ملائکہ کی ایک فوج ہمارے گھر آتی ہے اور ایک جاتی ہے. اس کا مقابلہ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو جو فاسق و فاجر ہے, علی الاعلان گناہ کرتا ہے. پھر ایک جملہ کہا تھا, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو مجھ جیسا ہو, جو حق کا علمبردار ہو, جو حق کا نمائندہ ہو, جو توحید
اور نبوت و رسالت کا نمائندہ ہو، وہ باطل کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے نا حق کو حق کہہ سکتا ہے؟ لہذا وہ قربانی اتنی عظیم قربانی تھی، اور خدا آپ کو اجر دے کہ آپ نے آج اس قربانی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عزاداری اسی قربانی کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ خدا آپ کو اجر دے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ یہ عزاداری کو قائم رکھنا، عزاداری کو جاری و ساری رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج اگر دین قائم ہے اس عزاداری کی وجہ سے، ورنہ جس طرح 61 ہجری میں وہ سمجھتے تھے ہم نے توحید اور رسالت اور امامت کو ختم کر دیا، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج دنیا میں حق اور باطل کی پہچان نہ ہوتی۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں آپ کہ جو اس عزاداری کی زینت بنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ جو مجلس میں آتا ہے، ایسے نہیں کہ ہر کوئی آ جاتا ہے، نہیں، ایک دن پہلے ایک بی بی جا کر اس مومن کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کل میرے فرزند، میرے غریب، میرے شہزادے کے غم میں تم شریک ہو۔ اس ماں کو اپنے بیٹے سے بہت پیار ہے۔ اس ماں نے آپ کو دعا میں مانگا تھا۔ کتنا پیار کرتی ہے وہ بی بی آپ سے، دعا میں مانگا تھا۔ جب پوچھا تھا نا بابا کون میرے لال کا غم کرے گا، اگر سب چلے جائیں گے کون روئے گا؟ کہا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، اس کے جوان، اے فاطمہ تیرے جوانوں کے، حسین کی جوانوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کی بیبیاں حسین کی بہنوں کا ماتم کریں گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا تھا نا بی بی نے تو ایک وعدہ کیا تھا، کہا بابا اگر ایسا ہے تو میں خاتون جنت ہوں نا، میں خاتون قیامت ہوں نا، میں جنت کے دروازے پر بابا بیٹھ جاؤں گی، اور میں جنت میں جاؤں گی نہیں جب تک ایک ایک عزادار نہ چلا جائے۔ بابا میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی اور میں کہوں گی اللہ جب تک میرے حسین کا ایک ایک رونے والا جنت نہ چلا جائے میں جنت نہیں جاؤں گی۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتنا پیار ہے اس بی بی کو عزاداری کے ساتھ۔ وہ بی بی کتنا چاہتی ہے کہ مجالس ہوں۔ ایک بی بی ہر سال عشرہ محرم بپا کرتی تھی اپنے گھر میں، خواتین کی مجلس ہوا کرتی تھی، عورتیں مجلس میں جایا کرتی تھیں۔ ایک سال اس عورت نے اعلان کر دیا کہ بیبیو اس سال میرے گھر میں عشرہ محرم نہیں ہوگا، میں ضعیف ہو چکی ہوں، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، مجھ سے اب انتظامات نہیں ہوتے، لہٰذا اس سال میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس نہیں ہوگی۔ عزاداروں یہ اعلان کیا۔ دوسرے دن ایک خاتون اس کے دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، یہ بی بی باہر نکلتی ہے۔ پوچھا کیا تم اس سال حسین کی مجلس نہیں کراؤ گی؟ کہا اے آنے والی بی بی میں ہر سال عشرہ کرتی تھی، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں انتظامات نہیں کر سکتی، میں مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ کہا بتاؤ تو صحیح تم کیا کرتی تھی جو اب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا میں آنے والوں جب وہ آتے تھے مجلس سننے والے، عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتی تھی، اس کے بعد عزاداروں کے لیے کھانا بناتی تھی، نیاز اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ مجلس سن کر چلی جاتی بیبیاں تو اس کے بعد میں برتن دھوتی تھی۔ اب یہ سارے کام میں اکیلی نہیں کر سکتی، لہذا اس سال عشرہ نہیں ہوگا۔ وہ آنے والی بی بی کہتی ہے اے بی بی اگر یہ تینوں کام میں کر لوں کیا پھر تو حسین کی مجلس کرائے گی؟ یہ خوش ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ معرفت کے آنسو ہیں، آپ نتیجے تک پہنچ گئے۔ آنے والی بی بی نے کہا اگر یہ تینوں کام میں کر لوں کیا پھر حسین کی مجلس کراؤ گی؟ کہا بی بی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اگر تو ان کاموں میں میری مدد کرے۔ عزاداروں عشرہ شروع ہوا، پہلے دن کی مجلس ہوئی، آنے والی بی بی نے بیبیوں کے جوتے بھی سیدھے کیے، ان کے لیے نیاز بھی بنائی، برتن بھی دھوئے، 2 محرم آئی، 3 محرم آئی،
عشرہ ہوتا گیا. 10 محرم جب شہادت ہو چکی, شام غریبہ کی مجلس ہو چکی, آنے والی بی بی نے کہا بی بی اب مجھے اجازت ہے میں چلی جاؤں, تیرا عشرہ مکمل ہوا, تیرے سارے کام میں نے کر دیے, کیا اب مجھے اجازت ہے میں چلی جاؤں؟ عزادارو یہ سننا تھا. اس بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا, اس نے کہا میں روکتی نہیں ہوں, تم چلی جانا, لیکن تم نے 10 دن خدمت کی ہے, کچھ رک جاؤ, میں تمہاری کچھ خدمت کروں, میں کچھ تمہیں اپنے پاس سے دے دوں. 10 دن تم خدمت کرتی رہی. عزادارو یہ سننا تھا. آنے والی بی بی کا منہ کربلا کی جانب پھر گیا. کہا اے بی بی تو اس ماں کو کیا دینا چاہتی ہے جو اپنے بیٹے کی عزاداروں کے لیے خدمت کرتی رہی؟ میں تو یہ چاہتی تھی میرے مظلوم کا ذکر ہوتا رہے, میں تو یہ چاہتی تھی میرے حسین کی مجلس ہوتی رہے. عزادارو یہ وہ ذکر ہے, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, یہ وہ ذکر ہے. اس بی بی کو اتنا پسند ہے یہ ذکر, چونکہ اس ذکر میں جہاں پر جوانوں کا ذکر ہے وہاں پر حسین کی بہنوں کا ذکر بھی ہے. آج 11 محرم ہے نا, طویل زحمت نہیں دینی آپ کو مصائب کی, 1 یا 2 روایات جس کے حصے میں ہوگا عبادت کر لے گا. 11 محرم ہے نا, روایت یہ کہتی ہے کہ یزید کا لشکر کچھ رسیاں لے کر 11 محرم کو آیا, جب ہر طرف لاشیں بکھرے تھے, سروں پر چادریں نہیں تھی, چھنی جا چکی تھی. یزید کا لشکر شمر ملعون خدا اس پر لعنت کرے کچھ رسیاں لے کر آیا. عزادارو جب یہ قریب آیا نا, علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا یزید کے لشکر اے ظالمو ان رسیوں کو وہیں رکھ دو, ہم آل محمد ہیں, ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, ہم تو زہرا کی بیٹیاں ہیں, ہمارے قریب نہ آنا, ہم تو سید زہدیاں ہیں, ہم اپنے ہاتھوں میں خود رسیاں پہنا لیں گی, ہمارے قریب نہ آنا. عزادارو پھر سواریاں لائی گئیں, پھر اونٹ لائے گئے, لیکن سنو گے یہ کیسے اونٹ تھے؟ یہ ویسے اونٹ نہ تھے جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا, تب تو اماریاں تھی نا, تب تو بیویوں کو عزت کے ساتھ بٹھایا گیا. لیکن عزادارو آج 11 محرم کو جو اونٹ لائے گئے ان پر اماریاں نہ تھی. عزادارو بے پالان اونٹ لائے گئے, ان پر بیویوں کو سوار کیا گیا. بی بی نے جو دیکھا اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے, کہا سید سجاد تو تو وقت کا امام ہے, بیٹا تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے, سجاد بتاؤ تو صحیح یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آہستہ چلنا, تم پہلی ہو بطول کی بیٹیاں ہیں, مسلمانوں نے نہیں پہچانا, آہستہ چلنا, زینب ام کلثوم کو تکلیف نہ ہو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزادارو یہ قافلہ چلا, قافلہ چلا کہاں پہنچا؟ مقتل میں آیا. آخری جملے زحمت تمام. مقتل میں آیا جہاں پر لاشیں بکھرے تھے, کہیں پر عباس کا لاشا تھا, کہیں پر حسین غریب کا لاشا تھا. عزادارو بہن جب بھائی کے لاشے کے قریب آئی, انتظار نہ کیا, اونٹ بیٹھے تو میں اتروں. روایت یہی کہتی ہے کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا, بھائی کے لاشے پہ گرایا. پتہ نہیں کس حال میں دیکھا ہوگا. ظالم انگوٹھی اتارنے آئے تھے, انگلی کاٹ کر لے گئے تھے. کوئی لباس لے گیا تھا, کوئی انگوٹھی لے گیا تھا, پتہ نہیں کیسے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا. لیکن روایت یہ کہتی ہے رخ مدینے کی جانب کیا اور کہا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما, نانا نانا تجھ پر تو آسمان کے فرشتے سلام کہتے ہیں, نانا ذرا کربلا آ کر دیکھ, ھذا حسین مرمل بالدماء, تیرا بیٹا حسین جو خون میں لت پت ہے, مسلوب الامامت والردا, جس کا لباس بھی چھینا گیا. نانا مقطع الاعضاء, حسین کے عذاب کو بھی کاٹا گیا. نانا وبناتک سبایا, تیری بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا. زینب ام کلثوم کو رسن پہنائے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 رات ٹر پئی روندیا پھرتے علی اوکھیاں 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 رات ٹر پئی روندیا پھرتے علی بی بی ہر موڑ تے پڑھدی جاندی اے نال علی اوکھیاں رات ٹر پئی روندیا پھرتے 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 علی بی بی ہر موڑ تے پڑھدی جاندی اے ناد علی اوکھیاں رات ٹر پئی روندیا پھرتے 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 علی بالا دا پردہ بنا کے بی بی منہ تے پایا ویر عباس علمدار تے انہوں یاد آیا جس ویلے سامنے آدے شام دی آئی گلی اوکھیاں رات ٹر پئی روندیا پھرتے علی اوکھیاں رات ٹر پئی روندیا پھرتے علی اوکھیاں رات ٹر پئی روندیا پھرتے علی اوکھیاں اب آپ ایک نام بولا روندیا پھرتے علی اللہ دا پردہ بنا کے بی بی منہ تے پایا ویر عباس علمدار انہوں یاد آیا جس ویلے سامنے آدے شام دی آئی گلی اوکھیاں
پئی روندیاں پھرتے علی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی ہے اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی بی بی نے آنو محمد ناوی نظرانہ دیتا دیکھے عباس تے اکبر خالی جولی نو کیتا آئے زینب کو مگر شاہ مردی منزل نہ ٹلی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی 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 بی بی نے آنو محمد ناوی نظرانہ دیتا دیکھے عباس تے اکبر خالی جولی نو کیتا آئے زینب کو مگر شاہ مردی منزل نہ ٹلی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی 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 چاروں پاسے ہی پریشان ساریاں بیبیاں نے پاکے خاکاں ہوسڑا تے روندیاں پٹدیاں نے جدوں سنیا اے سکینہ آئے زندان چلی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی 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 بی بی نے آنو محمد ناوی نظرانہ دیتا دیکھے عباس تے اکبر خالی جولی نو کیتا آئے زینب کو مگر شاہ مردی منزل نہ ٹلی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی الوداعی روندیاں پھرتے علی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی اوکھیاں راہاں تے ٹر پئی روندیاں پھرتے علی بالاں دا پردہ بنا کے بی بی منہ تے پایا پھر عباس علمدار اونوں یاد آیا جس ویلے سامنے اوتے جام دی آئی گلی بن محمد والے محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین علی المرتضی السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین السلام علیکم حسن المجتبی السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ امام انس والجان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وآل محمد. مومنین و مومنات، کل انشاءاللہ اس عشرہ اول کی آخری مجلس کل برپا ہوگی بدستور. کل ٹھیک 8:30 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی اور قبلہ مولانا حسب دستور اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین و مومنات سے اس پہ پروگرام شرکت کی استدعا ہے. شہادت سید سجاد امام زین العابدین کے حوالے سے 13 سپٹمبر سنڈے کے دن مجلس عزا برپا ہوگی. اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت سید الساجدین برآمد ہوگا. تمام مومنین و مومنات سے حسب پروگرام شرکت کی استدعا ہے. بہت شکریہ.